نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مسلم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ہدایت اور سب سے اچھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سیرت ہے. حضرت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید شاہ پیر سید کمال اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف مختصر مگر جامع لفظوں میں یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں عالم باعمل تھے. عالم بھی تھے اور باعمل بھی. کوئی صرف باعمل ہو اور عالم نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر فقہ کے علم کے جو عبادت کرتا ہے تو وہ کولو کے بیل کی طرح ہے, تو اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ علم نہیں حاصل کیا تو علماء سے قریب رہے اور ان سے سیکھتا رہے. ان سے سیکھ کر کے جو عبادت کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوگی, مقبول ہوگی. اور عالم اگر علم کی دولت سے آراستہ ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ بے نور ہے. علم نور الہی ہے جس سے سینہ, قلب, دل روشن و منور ہوتا ہے, اور بے عملی سے اس پر تاریک اور سیاہ کالے دھبے پڑتے ہیں اور روشنی اس کے اندر چھپتی چلی جاتی ہے تو وہ بے فیض ہو جاتا ہے, بے نور ہو جاتا ہے. نور ہو کر بھی اس کا فیضان دنیا پر جاری نہیں ہوتا. حضرت خطیب الہند پیر سید کمال اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ الحمدللہ عالم بھی تھے اور باعمل بھی. اس لیے اللہ نے ان کو جو نور علم عطا کیا تھا جس سے ان کا سینہ جگمگانا چاہیے تو عمل کی تیزی کی وجہ سے ویسا روشن اور شفاف تھا کہ ہمیشہ جگمگاتا رہتا تھا. علم نور الہی ہے اور عمل سے اسی نور میں تیزی اور چمک اور شفافیت پیدا ہوتی ہے. یہ عمل کی وجہ سے جب تیزی بڑھتی ہے, شفافیت بڑھتی ہے, روشنی بڑھتی جاتی ہے تو اس کا نور اتنا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی نگاہیں لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے. اب جب لوح محفوظ سے پر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں تو دیکھتا ہے لوح محفوظ کو, بولتا ہے زبان سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گفتِ اللہ ہوا. وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا, اگرچہ عبداللہ کے حلقہ سے وہ نکلے مگر حقیقت میں اس کا وہ کلام اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے جو نوشتے تقدیر ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے. ہماری نگاہیں اس عمارت کے اینٹ اور پتھر پر ہوتی ہیں اور ان کی نگاہیں اس اینٹ اور پتھر سے ماورا لوح محفوظ پر ہوا کرتی ہیں. وہ بولتا ہے تو اس کے سامنے یہ حجابات نہیں ہوا کرتے, یہ اینٹ اور پتھر کی دیواریں حجاب نہیں بنا کرتی. وہ تو لوح محفوظ کو دیکھتا ہے اور پھر جو بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہو جاتا ہے. ہم اس کی ایک مثال دیں, بس ایک حدیث پڑھیں گے اور اسی کی تشریح کر کے گفتگو ختم کر دیں گے. صحیح البخاری کی حدیث صحیح ہے. حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. یہ اپنی جگہ عالم بھی تھے باعمل بھی.
اور باعمل کتنے تھے اور عالم کتنے تھے، ہم اس کا اندازہ تو نہیں کر سکتے اور نہ آپ کو اس کا کوئی پیمانہ بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی اس کی گہرائیوں تک، اس کی بلندیوں تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے خاندان کی ایک معزز خاتون ہے حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک عورت سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اندازہ یہ ہے کہ اس عورت نے کچھ ان کو سخت کلامی سے سخت بات کہہ دی اور یہ بھی ان کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے ایک مکہ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے فن کثرت سنیتو، سنیہ کہتے ہیں سامنے کی جو دو دانت اوپر ہیں دو دانت نیچے ہیں، دونوں کو تو سنایا کہیں گے، سنیتو کا لفظ آیا ہے یعنی آگے کے دو دانت ٹوٹ گیا، اب چاہے اوپر کے ٹوٹے ہوں چاہے نیچے کے ٹوٹے ہوں۔ اب اس کی اولیاء نے قصاص کا مطالبہ کیا، سنہ بالسن نے دانت کے بدلے دانت توڑا ہے تو ہم بھی وہی دو دانت توڑیں گے۔ یہ بڑی بدنامی کی بات ہوتی، اس لیے حضرت ربیع بنت نضر کے اولیاء نے کہا کہ تم لوگ معاف کر دو یا اس کے بدلے میں مال لے لو، قربان لے لو، مگر وہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں مقدمہ پیش ہو گیا۔ سرکار نے دونوں فریق کا بیان سننے کے بعد ایک واضح فیصلہ سنایا، کتاب اللہ القصاص، قرآن کا فیصلہ عدلہ بدلہ ہے، دانت بدلے دانت۔ یہ سن کر حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، لا تکسر سنیت ربیع، ربیع کے دانت اگلے دانت نہیں توڑے جائیں گے، قسم کھا کے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نضر کتاب اللہ القصاص، قرآن کا فیصلہ قصاص ہے، دانت کے بدلے دانت توڑا جانا ہے، اس لیے دانت توڑے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کتاب اللہ القصاص اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کے مقابل یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، رسول اللہ کے فیصلے کے آگے یہ اپنا سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہیں۔ مگر قدرت کی عجیب شان، جب سرکار نے اپنا فیصلہ سنایا اور حضرت نضر بن انس نے اللہ کی قسم کھا لی تو فوراً اولیاء کے دلوں میں، ربیع کے اور ولیوں کے دلوں میں رقت پیدا ہوئی، نرمی آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی تو ہم لوگ اپنا قصاص معاف کرتے ہیں۔ جب سرکار نے یہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ من لو ابر علی اللہ من لو اقسم علی اللہ لا بر، اللہ کے کچھ پاکیزہ صفات بندے، نیک صفات بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ایسا کرے گا تو اللہ ان کی بات اور ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ ہم صرف اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فیصلہ کر رہے ہیں کتاب اللہ القصاص، القرآن کا فیصلہ ہے دانت کے بدلے دانت، تو ان کو حضرت نضر بن انس کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے تو ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں، مگر یہ ایسا نہ کر کے قسم کھا رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ کیا صحابہ کرام ایسے تھے؟ ان کی شان تو یہ تھی کہ رسول اللہ کا اشارہ ہوا اور سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں فیصلہ ہو رہا ہے اور اس کے مقابل بظاہر اس کے مقابل اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے مقابل کوئی بات کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ حضرت نضر بن انس جہاں بہت بلند پایا عالم دین تھے، وہی بہت بلند پایا با عمل بھی تھے۔ عمل صالح نے ان کے دل کی نورانیت اتنی صاف شفاف کر دی تھی، اتنی تیز کر دی تھی کہ وہ اپنی نگاہوں سے لوح محفوظ
کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے یہ دیکھ لیا تھا کہ لا تکسر ثنیۃ الرباعی، رباعی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، وہ نوشتہ قدرت تھا، اس لیے انہوں نے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے کہا دیا تھا لا واللہ، اللہ کی قسم رباعی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ رسول اللہ کا فیصلہ تسلیم ہے، لیکن نوشتہ قدرت بھی اپنی جگہ پہ حق ہے۔ رسول اللہ کو کی بھی نظر نوشتہ قدرت پر تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے مطابق فیصلہ جاری کیا کرتے تھے تاکہ بعد کے علماء ظاہر کے مطابق فیصلے صادر کیا کریں، اس لیے سرکار نے فیصلہ وہ کیا، مگر رسول اللہ نے حضرت نضر بن انس پر کوئی عتاب نہیں کیا، ان کی سرزنش نہیں کی، کیونکہ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ نضر بن انس کی نگاہیں یہاں نہیں وہاں ہیں، اس لیے وہ ہمارے فیصلے کے مقابل کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ وہ نوشتہ قدرت پڑھ کر ایک حقیقت بیانی کر رہے ہیں، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی عتاب نہیں کیا، اور اللہ کا کرم نازل ہو گیا تو ان لوگوں نے اعتراف، ان لوگوں نے معاف کر دیا، یا رسول اللہ جب نضر بن انس نے قسم کھا لی تو ہم معاف کرتے ہیں۔ اور سرکار کا یہ فرمان اپنی جگہ پر واضح طور پر سامنے آ گیا، ان من عباد اللہ من لا اقسم علی اللہ الا برا، اللہ کے کچھ پاکیزہ خصال بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ حضرت پیر سید کامل اشرف صاحب اپنی جگہ پر عالم با عمل تھے۔ السلام علیکم۔